من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Anjan Adil. Today my topic is human mind. انسانی سوچ. Thinking is a disease. سوچنا. It has become a disease. یہ بیماری میں کنورٹ ہو گیا ہوا ہے. اب بیماری کب ہوتی ہے؟ when things out of balance. جب چیزیں بیلنس سے آؤٹ ہو جاتی ہے نا تو وہ بیماری بن جاتی ہیں. انسان کے جسم میں پیدائش کے ساتھ ہی سیل ڈویژن ہوتی ہے. انسان کے خلیے بڑھتے ہیں. مائٹوسس اور میوسس کے ذریعے ایک خلیہ دو میں تقسیم ہوتا ہے, 2 4 میں, 4 8 میں اور 8 16 میں. لیکن اگر ان تقسیم خلیوں کی غیر معمولی ہو جائے, بیلنس سے آؤٹ ہو جائے, اس کو کینسر کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہماری سوچ یہ بھی بیلنس سے آؤٹ ہو گئی ہوئی ہے. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے ڈیزیز. سوچ بیماری بن گئی ہے. ہیومن مائنڈ از این ایکسیلنٹ ٹول اف یوزڈ رائٹلی. انسانی دماغ ایک بہترین چیز ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے. بٹ ہیومن مائنڈ آر ڈسٹریکٹیو وین یوز رانگلی. انسانی دماغ نقصان دہ ہے اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ ہی اپنے دماغ کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے ہیں نہ ہی غلط طریقے سے, بلکہ ہمارا دماغ ہمیں استعمال کر رہا ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, ہم دماغ کو استعمال نہیں کر رہے, دماغ ہمیں استعمال کر رہا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس فرق کو پہچانے, اس بات کو پہچانے, جو یہ کہیں کہ میں اور میرا دماغ دو الگ چیزیں ہیں. You and your mind both are two different entities. یہ ایک نہیں ہیں, یہ دو ہیں. جب آپ دیکھیں گے آپ اپنی دماغ پر حاکم ہیں, آپ اپنی دماغ کو چھوٹے بچے کی طرح لاڈ کر کے پیار کر کے لارا لگا سکتے ہیں. کبھی چاہے تو اپنی دماغ کو سختی کے ڈانٹ کے چپ کرا سکتے ہیں, اور کبھی چاہے تو کسی انعام کی لالچ دے کر اپنے دماغ کو اور سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ نہیں چاہتے اپنی ماضی کی فضول باتوں کو یاد رکھنا, آپ نہیں چاہتے اس ایک خطرناک واقعے کو یاد رکھنا جس سے آپ کی حوصلے ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں, آپ نہیں چاہتے اپنے قریبی دوست کی موت کو یاد رکھنا, لیکن آپ جب اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یہی باتیں آپ کے ذہن میں کیوں آتی ہیں؟ آپ تو نہیں چاہتے ہیں نا. اس کا مطلب کوئی اور ہے جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. آپ اس کو ڈانٹ کے دیکھیں ایک مرتبہ اور کہے I don't want these things in my time. You have to be trained for that. آپ اپنی دماغ کو رات کو سوتے ہوتے کام دے. آپ تو سو جاتے ہیں, دماغ نہیں سوتا ہے. یہ تو جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں مرتے دم تک جاگتا رہتا ہے, کوئی سوئچ بٹن نہیں ہے آن آف کا. This is like this. کامیاب دماغ تو وہی ہیں جس کی ڈیولپمنٹ پیدائش سے شروع ہو جائے اور مرتے دم تک اس کی ڈیولپمنٹ قائم رہے. اور کامیاب انسان, کامیاب طالب وہی ہیں جو ہر وقت یہ کہے کہ می اینڈ میز مائنڈ بوتھ آر ٹو ڈفرنٹ اینٹیز. میں اور میرا دماغ دو الگ چیزیں ہیں. جو شخص یہ کہے وہ کامیابی کی منزل تک خود پہنچتا ہے, کامیابی اس کی قدم چومتی ہے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے غم اور خوشی. غم اور خوشی زندگی کے دو اہم پہلو ہیں. غم ایک ایسا زہر ہے جو ہم پینا نہیں چاہتے بلکہ یہ ہمیں زبردستی پلایا جاتا ہے, اور خوشی ایک ایسی شے ہے جو چند دنوں کی مہمان بن کر آتی ہے. غم ہماری زندگی کو وفادار ساتھ بن جاتا ہے, اور خوشی کبھی کبھی زندگی کے راستے میں مل جاتی ہے. خوشی کے لمحات بہت ہی خوبصورت اور حسن ہوتے ہیں جن کو پا کر ہم سکون حاصل کرتے ہیں, مگر جب غم سے واسطہ پڑتا ہے تو ہماری زندگی کے ہرے بھرے پیڑ کو بجھا کر ہی دم لیتی ہے. دراصل ہر غم کو اپنا دوست نہیں بنانا چاہتا ہے بلکہ ہر وقت اس سے اپنا پیچھا چھڑانے کی سوچتے ہیں. جب خوشی ہماری زندگی میں آتی ہے تو ہم آزاد پرندے بن جاتے ہیں جو من میں آئے وہ کرتے ہیں, لیکن جب غم کو ہوا ہماری زندگی کے راستے سے گزرتی ہے تو سب کچھ ویران نظر آنے لگتا ہے. انسان کی زندگی میں غم آتے ہی رہتے ہیں, اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان غموں کا سامنا کرنا پڑے, بہادری ساتھ کی کرے اور حقیقت حوصلے مند انسان وہی ہے جوان غموں کا ویرانہ انداز ہے سامنا کرے, یقیناً جیت اسی کی ہوتی ہے.
جو موضوع ہے وہ ہے والدین کا ادب و احترام۔ ایک ہستی ہے جو شان ہے میری، ایک ہستی ہے جو شان ہے میری، وہ کوئی اور نہیں امی جان ہے میری۔ اسلام نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، کیونکہ ماں باپ ہمارے پرورش کرتے ہیں، ہمارے ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ہماری خاطر اپنا آرام قربان کر دیتے ہیں۔ ان کا ہم پر بڑا احسان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنے اور ان کو راضی رکھنے میں ہمارے لیے بہت فائدے ہیں، دنیا اور آخرت میں بھی۔ ایک مرتبہ ایک صاحبہ نے پوچھا، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تمہارے جنت اور دوزخ ہیں، یعنی جہنم۔ یعنی جو شخص ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کا کہنا مانے گا، ان کو راضی رکھے گا اور ان کی عزت کرے گا تو اسے جنت ملے گی، اور جو شخص ان کو تکلیف پہنچائے گا، ناراض کر دے گا، دل دکھائے گا اور ان کا کہنا نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گی۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر ایک حج مقرر کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ سے محبت کریں، ان کی عزت کریں، ہمیشہ ان کو آرام پہنچائیں، ہر حال میں ان سے نرمی اور ادب سے بات کریں اور ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اگر ہم ان کو راضی رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی رہے گی، اور اگر ہم ان کو ناراض کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ناز نخرے تو ماں باپ اٹھاتے ہیں، ناز نخرے تو ماں باپ اٹھاتے ہیں، لوگ تو صرف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔